آسان کر سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں عرض یہ کرنا اللہ رب العالمین قیامت والے دن سوال ہوا نا ایک بندے کو لے آیا گیا میدان عمل کو دیا مال تو لے گئے نیکیاں تو لیا گئیاں برائیاں بھی تو لیا گئیاں نیکیاں بھی پوریاں برائیاں بھی پوریاں انہوں کا دونوں کا پلڑا ایک کو جیسا اللہ نے فرمایا نہ تو جہنم کے قابل ہے نہ تو جنت کے قابل ہے اس طرح کر جا کسی کو ایک نیکی لے کے جا کے کسی کو ایک نیکی لے کے ان کو اپنی بیوی سے بڑا ماں سی دوڑتا گیا تیرے بیوی کو گیا انہوں نے کہا میں صرف ایک نیکی چاہیے اللہ نے تو جنت دے سکتی ہے اس طرح کر میں ایک نیکی دے دے انہوں نے کہا یار میں دنیا نہیں یار میں جنت دے کہتے ہر ایک نفس نفس ہی پئی ہوئی ہے میرے کو نیکی کوئی نہیں چل دوڑ جا کے لگ میں نہیں نیکی لینی اپنی ماں کو گیا ماں کو کہتا اما جان ایک نیکی کی ضرورت ہے کہتے ایک نیکی میں مل جائے اللہ میں جنت دے سکتی تو ماں کہتی میرے کو کوئی نہیں تیرے کو ہے تو میں دے گا باپ کو گیا باپ ماتا ابا جان ایک کوئی نیکی کی ضرورت ہے اگر ایک نیکی مل جائے نا اللہ میں جنت عطا کر سکتا کچھ بار نہ وہ ایک ایک نیکی دی پئی ہوندی ہے تے اسی ایک بار سبحان اللہ کہی دا کہ اللہ 90 نیکیاں عطا فرما سبحان اللہ ہم سوچ تو کہ اللہ نہ کرے کہ قیامت والے دن نہیں کو معاملہ نہ ہو جائے دینی کسی نے نہیں اپنی اپنی کمانی پڑی اس کا اللہ سبحان اللہ او مسلمان سرکار دو عالم اسلام اسلام کی قدم زیاد والے اور یہ کرنا سرکار دو عالم اسلام اسلام تو غلام کو اپنی بیوی کو جاتا حضرات گرامیوں نے نیکی نہ دیتی اپنی ماں کو جاتا انہیں نیکی نہ دیتی اپنے باپ کو جاتا انہیں نیکی نہ دیتی اگر تو اقارب کو جاتا ہے حضرات گرامی نیکی کسی نے نہیں دیتی اپنی بیٹی کو جاتا انہیں نیکی نہ دیتی اپنے بیٹے کو جاتا حضرات گرامی کوئی بھی نیکی نہ دے حضرات گرامی ہن میشر دے وچ ایک ادھر اڑ دے جاتا ہے کدی ادھر اڑ دے جاتا ہے حضرات گرامی ایک بندے نے ویکھیا بڑا پریشان ہے اور آکھیا بیٹیا بڑا پریشان کیا نظر آندا ہے اور آکھیا یار میری ایک نیکی کر دے اگر مجھے ایک نیکی مل جائے اللہ مینوں جنت عطا کر چھڈے گا حضرات گرامی دا یار پریشانیاں دی اے وچ گل کیڑی ہے اگر میں اپنی ماں کو گیا میری ماں نے نیکی نہیں دیتی اپنے باپ کو گیا میرے باپ نے نیکی نہیں دیتی اپنے عزیزو اقارب کو گیا پر انہوں نے مینوں نیکی نہیں دیتی سرکار دو عالم اسلام تو اسلام تے غلامو تے بڑا سمجھدار بیٹا سی انہیں آکھیا یار میں تے جہنم وچ جانا ہی جانا انہیں آکھیا تو کیوں جہنم وچ جانا ہے اج اس طرح کرنا میرے کو تے صرف ایک ہی نیکی ہے اے تو نیکی لے کے تو تے جنت وچ جا اے میرے نال جو بنے گی رب جانے تے میں جانا سبحان اللہ آپ مسلمانوں سرکار دو عالم اسلام تو اسلام دی قدم زیاد والے اور یہ کہنا میرے کو تے ہے ہی کو نیکی ہے ایسا کر تو تے جنت وچ جانا اے تو تے نہ جہنم وچ جائے گا حضرات گرامی نیکی لے کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ سرکار مولا اے میں نیکی لے کے آ گیا وا حضرات گرامی اللہ رب العالمین تے سارا کچھ جاندا ہے پر رب العالمین نے فرمایا کہ میں ایڈا رحیم اے میں ایڈا کریم اے میرے رحیم تے کریم ہونے کے باوجود اے تے کنے رحم کیتا ہے اے تے کرم کنے کیتا ہے حضرات گرامی او بندہ دا مولا میں اپنی ماں کو گیا میری ماں نے نیکی نہیں دیتی اپنے باپ کو گیا میرے باپ نے نیکی نہیں دیتی ابھی تو کارم کو گیا وا اے مولا کسے نے مینوں نیکی نہیں دیتی میں پھردا تھکیا مولا میں بڑا پریشان تھا ایک بندے نے میرے کو پوچھا اے تو پریشان کیوں ہے میں نے کہا مینوں ایک نیکی دی لوڑ ہے حضرات گرامی کردا مولا اودے کول تے کوئی نیکی سی آندا یار میرے کول تے کوئی نیکی ہے اے تو تے جنت وچ جانا اے میں تے جہنم وچ جانا ہی جانا ہے حضرات گرامی رب العالمین نے فرمایا جا جا اس بندے نوں میرے کول لے کے آ اے جڑا میرے ہوندیا او تے کرم کرے میں تے اودے نال بہت کریم اے جڑا میرے ہوندیا تے رحم کرے میں تے اودے نال بہت رحیم حضرات گرامی دوڑدا اس بندے نوں لے کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ آ گیا انکر دا مولا جی نے بنایا جے اللہ رب العالمین نے فرمایا او تو اے اپنی نیکی کیوں دتی ہے تینوں نہیں پتہ کہ ہر ایک نوں نیکی دی لوڑ ہے اور کردا مولا میرے کول ایک ہی ہے میں تے جہنم وچ جانا ہے پر میں چاہنا وا اے میرا ویر تے جنت وچ چلا جائے سبحان اللہ اللہ فرمایا اچھا تینوں بڑا پیار آ گیا ہے اللہ فرمایا تے میرے تے رحم آ گیا مولا رحم آ گیا اگے اللہ فرمایا کہ اچھا تو بندہ آگے بندے تے رحم کر سکتا ہے تو میں خالق ہو کے بندے تے رحم نہیں کر سکتا اللہ فرمایا نیکی لین والا بھی جنت چلا جائے تو نیکی دین والا بھی جنت چلا جائے سرکار دو عالم علیہ السلام تو اسلام تو غلام بھی کرنا ہے بندہ نا
اور تے جہنم واجب ہو گئی، جہنم کا آرڈر آ گیا۔ جب جہنم کا آرڈر آیا نا، اللہ فرشتے کو فرشتے ہو اینو پھڑ کے جہنم بھیج دیو، چل جا بھائی، یہ تو جہنم واجب ہو گئی، جہنم چل۔ سرکار فرمانے جنہوں نے سنیا نا کہ میں تو جہنم واجب ہو گئی ہے، جہنم کا آرڈر آ گیا، وہ بندہ جلدی جلدی دوڑ کے جہنم میں دوڑ گیا، جلدی جلدی جا کے نا جہنم میں دوڑ گیا۔ فرشتیاں کو اللہ نے فرمایا نا پڑھو پڑھو کدھر بھی جانا، پھڑ لیا۔ اللہ فرمایا جنت کا حکم نہیں دیتا، جہنم کا حکم دیتا ہے۔ تو مولا میرے پتا ہے، اللہ فرمایا بڑی کالی کالی جا رہے ہیں، بڑی جلدی کر مان رہی ہے، اور کرتا مولا دنیا سے تو منی کوئی نہیں، آج ہی تیری مان لوں میں دنیا سے تیری منی کوئی نہیں، کہ میں کہا چلو آج تو فرمایا دی آدھی جلدی جلدی تیری گل مان۔ اللہ فرمایا اچھا اتنی فرما بردار ہو گیا نہیں، مولا فرمایا اچھا تو جنت کی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام ہو رب ہے نا، رب اللہ رب العالمین جنوں چاہے معاف کر سکتا ہے، اور آپ پہ ایک گناہ کو پکڑ سکتا ہے۔ سرکار آقا علیہ السلام کے غلاموں کے رب پہ ایک نیکی کے صدقے بھی اللہ بخش کرتا ہے۔ ایک بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں جہنم دے وچ بیٹھا تے چیخاں پیاں مارے، حضور علیہ السلام فرمانے کہ بڑے درداں نال چیخاں پیاں مارے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندیا کہ جی مولا چیخاں کیوں مار رہا ہے؟ کہ مولا جہنم وچ بڑی گرمی ہے، سونے ربا برداشت نہیں ہوندی۔ اللہ فرمایا پھر کی چاہنا ہے؟ کہ مولا میں چاہنا، میں یہ نہیں تینوں کہتا کہ مینوں جنت عطا کر، مولا اس طرح کر مینوں جہنم چوں کڈ کے تے جہنم دے کنارے تے بٹھا دے، مولا اس تو بعد میں تیری بارگاہ وچ کوئی سوال نہیں کراں گا۔ اللہ فرمایا پکی گل ہے؟ کہ مولا صرف مینوں جہنم چوں کڈ کے تے جہنم دے کنارے تے بٹھا دے تے مولا اس تو بعد میں تیرے کو سوال نہیں کرتا۔ اللہ فرمایا فرشتوں جی مولا ان کر دے، جہنم سے کر کے جہنم کے کنارے پہ بٹھا دیا۔ حالات گرامی تھوڑی دیر گزری کہ پھر چیخا مار کے پیا روے۔ اللہ فرمایا ہن کی چاہنا ہے؟ کہ مولا میں تے کیا سی کہ جہنم اندر ہی بڑی اگ لگدی ہے، پر مولا ایتھے بھی بڑا سیک ہے، مولا گرمی میرے کو برداشت نہیں ہوندی۔ اللہ فرمایا کی چاہنا ہے؟ کہ مولا وہ سامنے درخت پیا نظر آتا ہے، میں تو نہیں کہتا مولا میں جنت اندر بھیج، پر مولا درخت کے سائے دے تھلے بٹھا دے تے مولا تیرے نال وعدہ کرنا اس کے بعد میں تیرے کو سوال کوئی نہیں کرنا۔ میں لگتا تسی نہیں کرو وعدہ کر کے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا، سبحان اللہ کوئی سبحان اللہ۔ میرے دوسری مسجد والے مگر پہ رہے ہیں کہ تسی سب ایتھے جمعہ پڑھاؤ، میرے واسطے امتحان والی کڑیاں میں ایتھوں کدے جانا دور، پر میں اور تو مطمئن نہیں، میں کہ نہیں یار مکی رضی سبحان اللہ۔ تسی ہے جو سبحان اللہ کہندے ہو تے تھوڑی جی ہمت ود جاتی ہے، اس کا کیا ہوگا سبحان اللہ۔ میں تو کچھ نہیں کہتا، میں پرسوں تقریر کر رہا تو پیر صاحب آئے نا، میں بیٹھا تے نال علماء کرام بھی بیٹھے سن، تقریر میری سی، مینوں سارے بندے نا پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھے، مولویوں کو پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، سارے بندے پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھے، تو پیر صاحب آتے یار اگے آ جاؤ، میں تو نال وعدہ کرنا مولوی صاحب تھانوں کوئی نہیں آ سبحان اللہ کو میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں عرض کرتا مولا تیرے کو اور کوئی نہیں مانگدا، اس طرح کر کے سونے ربا درخت پیا نظر آتا ہے کہ ربا مینوں درخت کی چھاں تے بٹھا دے تے میں تیرے نال وعدہ کرنا اس تو بعد سوال کوئی نہیں کراں گا۔ اللہ فرمایا میرے بندے تو پہلا بھی وعدہ کیتا سی تے تو ہن پھر وعدہ کیا کرنا کہ مولا ایک باری معاف کر دے تے میں تیری بارگاہ وچ کرتا مولا دوبارہ تے کوئی سوال کوئی نہیں کراں گا۔ ہن چلیا تو چلدا جہنم کے کنارے تے چلیا تے درخت کی چھاں تھلے آ کے بیٹھ گیا تے جدوں درخت کی چھاں تھلے آ کے بیٹھے تے ٹھنڈیاں ہواواں لگیاں، ٹھنڈیاں ہواواں جدوں آئیاں نا تے عرض کردا مولا بندہ سی نا بندہ عرض کردا مولا تیرے کول کچھ نہیں منگدا، وہ سامنے پانی دا تالاب بھی نظر آندا ہے، مولا اجازت دے تے جا کے تالاب دے قریب بیٹھ جاواں تے مولا تیرے نال وعدہ کرنا اس تو بعد سوال کوئی نہیں کراں گا۔ اللہ فرمایا یار بندیا تو پہلا جہنم دے وچ سن تے مینوں آندا جہنم دے کنارے تے بٹھا دے تے تیرے نال وعدہ کرنا مولا اس تو بعد سوال کوئی نہیں کراں گا تے پھر سوال کی کرنا ہے؟ چلو تو تیرا سوال میں معاف کیتا تے ہن تو مینوں آنا مولا مینوں درخت کی چھاں تے بٹھا دے تے تیرے درخت کی چھاں تے بٹھایا ہے تے ہن آنا مولا تالاب لا کے بھیج دے، اگر مولا تیرے نال وعدہ کرنا سونے ربا اس تو بعد سوال کوئی نہیں کراں گا۔ اللہ فرمایا چل جا تو تالاب دے لاگے چلا جا، پانی دے لاگے گیا نا تے پانی دے لاگے عرض کردا مولا آکھ سبحان اللہ
ہر کردہ مولا گرمی بڑی سی تے پیاس بڑی لگی ہے، مولا صرف پانی پی لیندے، اس کے بعد کوئی سوال کوئی نہیں کرتا۔ اللہ فرمایا چل بندیا پانی، انہیں پانی پی لیا، اللہ تکرہ میں پانی پیتا تو اندر دی گرمی ساری دور ہوگی تے جنت دا پانی ہو گئی۔ اللہ تکرہ میں جو پانی پیتا تے آیا کہ منہ چاہیا نا تے سامنے دیکھیا جنت دا دروازہ نظر آیا، جنت دا دروازہ نظر آیا تے ہر کردہ مولا ایک گل اور کرنی ہے، اللہ فرمایا کرتا ہے کہ مولا اس سامنے جنت کا دروازہ بھی نظر آتا ہے، مولا یہ نہیں کہتا کہ میرے جنت دے یا میرے جنت کے اندر واڑ دے، مولا صرف اتنی تیری بارگاہ چل کرنا کہ صرف تو میرے جنت کے دروازے کے سامنے بٹھا دے، تو مولا اور تیرے کو کوئی نہیں مانگتا۔ اللہ فرمایا اچھا چل جا جنت کے دروازے آگے چلا جا، وہ بندہ چلتا چلتا جنت کے دروازے کے اگے آ کے بیٹھ گیا، وہ چیخاں تو بڑا ماڑیاں ماڑیاں ہوندیاں، وہ جنت کے دروازے آ کر کے اندر جھاکیاں پیا مارتا ہے۔ اللہ فرمایا بندیا تینوں شرم نہیں آتی، جھاکیاں نہیں ماری دیاں، ہر کردہ مولا وہ اکھاں چاسو آ گئے، ہر کردہ مولا ایک فٹ کا فاصلہ رہ گیا، ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے، مولا اگر تو فضل کرے تو میں جنت کے پیر نہ رکھ لواں، اگر فضل کرے تو میں جنت کے پیر نہ رکھ لواں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بندیا تو آپ دیکھ لے پہلا تو کتنے سے تے کتنے آ گیا، ہر کردہ مولا صرف آخری گل ہے، اس کے بعد میں تجھے سوال کوئی نہیں کروں۔ اللہ فرمایا اچھا، اللہ فرمایا تو یہ نہیں چاہتا کہ جنت بھی تینوں دے چھٹا تے جنت اندر میں تینوں اتنی زمین بھی دیا جتنی زمین و آسمان کے برابر ہے، زمین و آسمان کے برابر تینوں جنت جگہ بھی عطا فرما دیا، کیونکہ اکھاں میں چاشو آ گئی انہاں کہ مولا دنیا دار کو مدار کرے تو چنگا لگتا ہے، مولا کوئی اور بندہ مدار کرے تو چنگا لگتا ہے، اللہ میں تو بڑا گناہگار ہاں، بڑا سیاہکار ہاں، بڑا بدکار ہاں، مولا اگے بڑی مشکل جنت کے دروازے کی آیا تو مولا ہم تو میرا مدار بھی کرنا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا نا نا جا میرا بندیا، تیرا بار بار منگنا بھی بڑا پسند ہے، تیرا بار بار سوال کرنا ہی میرے بڑا پسند آیا، مولا نے اتنا رحم کیوں فرمایا، اتنا کرم کیوں فرمایا، اللہ فرمایا تیرا بار بار منگنا بھی بڑا ہی چنگا لگا ہے، یہ بار بار سوال کرنا بڑا چنگا لگا ہے، یہ بار بار نام میرا لینا بڑا ہی چنگا لگا ہے۔ اللہ فرمایا جا میں تینوں جنت کی عطا کر چھڈیے تے جنت وچ زمین و آسمان کے برابر تینوں جگہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ